لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 اور 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کو ظاہر فرمایا ان الزامات سے جو وہ لگایا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا بلند مقام ہے. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو. یہ سورہ احزاب کی تقریباً آخری آیات کریمہ ہیں، اور اس سے ما قبل اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان احکامات پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرو، نہ کہ ان احکامات کی نافرمانی کر کے، ان احکامات کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. اس آیت کریمہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، تم نے اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ جس سے تمہارے نبی کو تکلیف ہو یا اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچے. وہ واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے. بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی پاک دامن اور حیا رکھنے والے انسان تھے. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ غسل فرماتے تو تنہائی میں جا کر تمام انسانوں سے چھپ کر غسل کیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے غسل کیا کرتے اور ایک دوسرے سے وہ شرمایا نہیں کرتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور انتہائی پاکیزگہ اور حیادار انسان تھے، تو چھپ کر غسل کیا کرتے. تو لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی کہ معاذ اللہ آپ کے جسم میں کوئی عیب ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے نا چھپ کر غسل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے تنہائی میں تشریف لے گئے، اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے. تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے ان کپڑوں کو لے کر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غسل کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ کب پتھر میرے کپڑے لے کر جا رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے بدن اس پتھر کے پیچھے ہیں، وہ پتھر آگے آگے. وہ پتھر جا کر ایک ایسی جگہ رکا کہ جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا، لوگ اکٹھے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہیں، صوبی حجر صوبی حجر، اوے پتھر میرے کپڑے واپس کرو، اوے پتھر میرے کپڑے واپس کرو. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ان لوگوں کے سامنے پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے جسم پر تو کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. تو جو وہ الزام لگایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری فرما دیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قارون کے کہنے پر ایک فاحشہ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں الزام لگانے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گناہ ہونے کو بیان فرمایا، تو اس عورت کو سمجھ آئی اور اس عورت نے توبہ کی اللہ سے، اور سب کے سامنے یہ کہا کہ قارون نے مجھے لالچ دی تھی مال و دولت کی، اسی وجہ سے میں نے موسیٰ پر الزام لگایا، وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی بدکاری نہیں کی۔ تو اس طرح کے الزامات بنی اسرائیل کی طرف سے آپ حضرت موسیٰ پر لگائے جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے تو اس سے حضرت موسیٰ کو تکلیف بھی پہنچتی تھی، پر ہم نے ان الزامات سے حضرت موسیٰ کو بری فرما دیا۔ اللہ رب العالمین تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں اس طرح کے واقعات سے کہ اے میرے حبیب کی امت، خبردار اس طرح کی توہین کبھی بھی نہ کرنا، اس طرح کی غلطی تم کبھی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس طرح کی غلطی کی اور اس طرح کی توہین امیز کوئی بات تم نے مشہور کی یا کوئی بات اپنی طرف سے کر دی، تو میں تمہیں دنیا آخرت میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور دنیا آخرت میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو۔ یہاں پر قول سدید کا ذکر کیا گیا ہے، تو بعض مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قول سدید سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا اور پوری زندگی اسی کلمہ کے مطابق گزارنا۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ قول سدید سے مراد ہے سچی بات، کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، ہر معاملے کے اندر سچ بولنا یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے پر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچی بات کرو، اگر تم سچ بولو گے تو سچ کی برکت سے تمہیں کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا۔ صرف زبان سے سچ بولو گے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے اعمال کو درست کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے اپنے مقدر میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو مسلمان دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک امانت کا ذکر فرمایا ہے، اس امانت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی فرما برداری کو اپنے ذمے لینا۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تکوینی احکامات تو ایسے لاگو کیے ہیں کہ جن کے مخالف کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان احکامات کو بجا لانے میں مجبور ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ جیسے موت ہے، زندگی ہے، اب اگر میں چاہوں یا کوئی انسان چاہے کہ میرے اوپر موت کبھی نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا، موت آ کے رہے گی۔ ہم اپنی مرضی سے یہاں دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس طرح کے تکوینی جو احکامات ہیں وہ تو تمام مخلوقات مجبور ہیں، ان پر عمل انہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن بعض احکامات ایسے بھی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اختیار دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ان پر عمل کرو، اور تمہاری مرضی ہے عمل نہ کرو۔ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، عمل نہیں کرو گے تو دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے جو احکامات ہیں کہ جن میں انسان کو آزادی ہے، اپنا اختیار دیا گیا ہے، وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے زمینوں، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ان احکامات کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے۔ جب یہ احکامات اللہ نے انسان پر پیش کیے تو انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اور اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ میں آپ کے احکامات کی فرما برداری کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات انسان کے ذمے کر دیے اور انسان کو ان کا مکلف بنا دیا۔ اب جو ان احکامات کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس احکامات کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے یہ امانت پیش کی، علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها تو انہوں نے
اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے کہ اگر یہ امانت ہم نے اٹھا لی اور ہم عمل نہ کر سکے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انکار کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی ان احکامات کو اٹھانے کی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پر انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ظالم اور نادان قسم کی مخلوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے تو اب ان پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اب جو انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ ظالم بھی ہے اور نادان بھی ہے۔ فرمایا کہ ان کی وجہ کیا ہے، یہ احکامات اللہ نے کیوں عطا فرمائے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں اہل ایمان مردوں پر اور اہل ایمان عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات نے سن لیا کہ ہمارے اوپر جتنے بھی احکامات جن کے ہم مکلف ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پورے قرآن کریم کے اندر جو احکامات ذکر کیے گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کے ذریعے، تو یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بطور امانت عطا کیے گئے ہیں۔ اس امانت کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس امانت میں خیانت کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے دوزخ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دوزخ کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔